اس سورہ مبارکہ کا نام الجمعہ اور یہ 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے مدنی سورت ہے اور اس کے یہ دونوں رکوع جو ہیں ان کا زمانہ نزول مختلف ہے۔ پہلا رکوع تقریباً سن 7 ہجری کے زمانے کا نازل کردہ، جبکہ آخری رکوع جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے مان بعد کسی وقت میں نازل ہوا۔ اس کی شہادت خود ان دونوں رکوع کے مضامین اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد، آپ کی رسالت، اس رسالت کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، یہود کو ان کی ان غلطیوں پر آگاہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دین سے فیضیاب ہونے سے محروم رہ گئے، اور وہ ان کے دل کی حسد اور جلن کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے فضل پر ان کی کوئی ٹھیکیداری ہے کہ اللہ ہمیشہ نبی انہی میں بھیجتا رہے گا، اس کا تذکرہ اور ان کی ان برائیوں کا اظہار اور انہیں تنبیہ۔ دوسرا رکوع جو ہے اس کا مضمون جو ہے اس میں آداب جمعہ بیان ہوئے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ دونوں رکوع کا زمانہ نزول مختلف ہے، اس میں ایک روایت بخاری اور مسلم شریف کی یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے نازل ہوئی، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ گویا اس کا اندازہ ہو گیا یہ وہ زمانہ ہے تقریباً کہ جس میں خیبر فتح ہوا اور یہ سن 7 میں ہوا، 7ویں سال ہجرت۔ اور دوسرے رکوع کے جو مضامین ہیں وہ کیونکہ جمعے کے آداب بیان کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پیر کے دن پہنچے ہیں اور 5ویں دن آپ نے جمعہ قائم فرمایا، یعنی پہلا جمعہ۔ تو ظاہر بات یہ ہے کہ سن 7 تک پہنچتے پہنچتے تو تقریباً 7 برس ہو گئے تھے جمعے کے قیام کو۔ یہ تھوڑی سی تاریخی پس منظر بیان کیا ہے تاکہ مضامین کو سمجھ۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ چند اصطلاحیں ہیں، اور کیونکہ ہمارا تعلق قرآن سے عقیدے کا بھی ہے، ایمان کا بھی ہے، معاملات کا بھی ہے، معمولات کا بھی ہے، یعنی قرآن صرف ہمارے لیے نماز میں پڑھنے ہی کی ایک چیز نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے صرف ثواب کے لیے پڑھنے ہی کی ایک چیز نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے لیے معمولات زندگی کی چیز ہے، یہ تو رہنما ہے ہماری پوری زندگی کا، لہذا اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ سورت مدنی ہے اور یہ سورت مکی ہے، ہر سورت پر آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو یہ دراصل نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کے 2 زمانے ہیں، ایک زمانہ 13 سال پر مشتمل ہے، ایک تقریباً 10 سال پر مشتمل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغاز بعثت سے لے کے حرا کی پہلی وحی سے لے کے غار ثور تک کی ساری وحی، زمانہ ہجرت سے قبل کا سارا نزول شدہ قرآن پاک مکی کہلاتا ہے، چاہے وہ خاص مکہ معظمہ نازل ہو
یا مضافات مکہ میں نازل ہوا ہو یا طائف کے سفر میں نازل ہوا ہو. غرض کے حضور کی ہجرت سے قبل جو کچھ بھی نازل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سارا کا سارا مکی ہے. ہجرت کے بعد چاہے مدینہ شہر میں نازل ہوا ہو, چاہے کسی غزوے میں نازل ہوا ہو, چاہے مضافات مدینہ میں نازل ہوا, کسی سفر میں, حضر میں, قیام میں کہیں بھی نازل ہوا, وہ سارا کا سارا مدنی کہلاتا ہے. اچھا, اس اعتبار سے بھی جب آپ قرآن پر نظر ڈالیں گے تو قرآن کی سورتوں کا انداز بھی خود بتا دے گا, مضامین کا انداز کہ یہ کس وقت نزول کرتا ہے. کیوں کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ المکرمہ میں ہے تو اس میں عقائد کو تکرار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب آدمی کوئی مکان بناتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے, بنیادیں کھودی جاتی ہیں, وہ نقشہ جو ہے اس کے مطابق وہ چاکنگ کرتا ہے, نشانات ڈالتا ہے, پھر کہیں جا کے اس پر ایک تعمیر شروع ہوتی. تو اخلاق و معاملات تو وہ اشیاء ہیں کہ جو عمارت کی شکل میں باہر نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ مسجد ہے, لیکن جب اسے آپ نے بنایا تو پہلے اس کی بنیادیں فراہم کی اور ان بنیادوں نے اسے مسجد بنایا ہے. اگر بنیاد رکھنے والا مسجد کی بنیاد نہ رکھتا تو یہاں محراب نہ ہوتی. مسجد کی بنیاد رکھنے والا اگر نقشہ مسجد کا نہ بناتا تو یہ حال کمرہ شرقاً غرباً نہ ہوتا کہ آپ آسانی کے ساتھ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں. آپ نے دیکھا کہ یہ بنیادیں ہیں جن پر آپ عمارت تعمیر کرتے ہیں. تو دین کی عمارت 3 بنیادوں پر قائم ہوئی. پہلی بنیاد اللہ کی توحید ہے, دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسالت کے بارے میں وہ پورا تصور جو قرآن میں بیان ہوا. تیسری بنیاد یوم آخرت, اس کی جواب دہی اور سزا اور جزا کا وہ سارا نظام جو آخرت کے تحت آ جاتا ہے. جس طرح توحید ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کے بہت سارے حصے ہیں, مثلا خدا کو ماننا بھی توحید میں شامل, اسے ایک ماننا بھی توحید میں شامل, اسے معبود ماننا بھی توحید میں شامل, اسے بادشاہ ماننا بھی توحید میں شامل, ساری سلطنت پر اسی کی فرمان روائی ماننا بھی توحید میں شامل, اس کے سوا ساری حاکمیتوں کا انکار کرنا یہ بھی توحید میں شامل. تو اسی طرح رسالت کا تصور کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا بھی رسالت میں شامل, آپ کے بعد کسی اور کو نہ ماننا بھی رسالت میں شامل, آپ پر وحی کا آنا بھی رسالت میں شامل, قرآن کا نزول بھی رسالت میں شامل, جو کچھ رسول دے اسے قبول کرنا بھی رسالت میں شامل, جس سے روک دے اس سے رک جانا بھی رسالت میں شامل. یہ سارے عنوانات ہیں رسالت کے, جس طرح وہ سارے عنوانات ہیں توحید کے. تو آج کیونکہ ہم یہ سورہ مبارکہ شروع کر رہے ہیں اور اس میں یہ سارے مضامین آئیں گے, لہٰذا اسی حساب سے آپ سمجھ لیں کہ آج یہ آغاز کا درس جو ہے یہ صرف بنیادی معلومات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ 3 بنیادیں ہیں اللہ کے دین کی. مکہ معظمہ میں جو قرآن نازل ہوتا رہا وہ زور کے ساتھ مختلف دلائل کی صورت میں ان بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے. اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں جو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن لے کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم
ذات میں خود معجزہ ہے. ان کا اپنا جو طرز عمل ہے وہ سارا کا سارا معجزاتی. اس اعتبار سے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سمجھ سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ساری دلچسپیاں اس بات کے گرد گھومتی ہیں کہ بھائی لوگوں سے اپنے آپ کو منوانا ہے اور اس منوانے کے لیے کچھ لوگوں کی بات ماننی ہے. وہ لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنا ہے. لہذا جیسی رو چل رہی ہو اس رو کے ساتھ بہ جانا ہے. عام قیادتوں اور رہنمائیوں میں آپ یہ بات عام دیکھیں گے کہ جیسا زمانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ جو زمانہ لیڈر ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے. اس نے دیکھا اچھا اس علاقے میں پٹھان زیادہ رہتے ہیں, یہ جو علاقائیت کے فتنے برپا ہوتے ہیں کس طرح برپا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا پٹھانوں کی بات کرو, اس فلانے علاقے میں پنجابی زیادہ رہتے ہیں, ان کی عصبیت کو ابھارو. انہوں نے کہا بھائی تم سب سے اچھی قوم ہو اور تمہارے سب سے اچھے اخلاق ہیں, تمہارے سب سے اچھے اعمال ہیں, تمہاری صورتیں شکلیں سب سے اچھی ہیں, تمہارے آداب و قرینے سب سے اچھے ہیں اور میں تمہارا لیڈر ہوں, تمہیں مزید مضبوط کرنے کے لیے آیا اور تمہارے حق جو انہوں نے فلانوں نے چھین لیے ہیں یہ میں تمہیں دلوانے آیا. پھر اگر وہ کہیں دیکھتا ہے کہ لوگوں کی کوئی خاص ضرورت اٹکی ہوئی ہے تو اس ضرورت کو پھیلاتا ہے, اس کو لارج کرتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تمہارے تو یہ حقوق کہا گئے فلاں تمہاری زمینوں پر قبضہ کر لو, میرے ساتھ مل جاؤ میں تمہاری یہ زمینیں پر گزار کرا دوں. یہ میں مثال دے رہا ہوں. لیڈریاں اس طرح قیادتیں ہوتی ہیں. ایک لیڈر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنے اصولوں کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کرے. تو میں اگر یہ کہوں تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی کہ ہر قیادت اپنے ماننے والوں کی تخلیق کردہ ہوتی, وہی اسے بناتے ہیں وہی اسے تراشتے ہیں. لیکن نبوت ایسی قیادت ہے کہ جو لوگوں کی تخلیق کردہ نہیں ہوتی, اللہ کی مقرر کردہ ہوتی, اور اس کا اظہار پیغمبر زندگی میں یہی سے ہو جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ضرب اسی بات پر لگاتا ہے جو لوگوں کی دلچسپیوں والی ہوتی ہے. لوگ جس بات کو زیادہ مان رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ضرب اس پر پڑتی ہے. اور ہر عہد میں لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں. لہذا وہ سب سے پہلے جو پہلی ضرب لگاتا ہے وہ اس اللہ کی ضرب, وہ سب سے پہلے یکفر بالطاغوت کی ضرب لگاتا. انکار کرو کفر کا, انکار کرو طاغوت کا, انکار کرو ساری لیڈریوں کا, ساری سربراہیوں کا, ساری بڑائیوں کا, ہر قسم کی ان دلچسپیوں کا کہ جنہیں تم اللہ کی محبت کے مقابلے پر لے آؤ. تو ایک ایسی تخلیق کرتا ہے سیرت جس کا بنیادی نقطہ ہے اشد حبا باللہ, اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو. لوگ دوسروں سے محبت کرتے ہیں, میں سب کی محبتیں چھڑوا کے صرف اللہ کی محبت قائم کرانے آیا. تو لہذا رسالت کی یہ علامت ہے کہ وہ غیر اللہ سے چھڑا کے اللہ کی بندگی کی طرف لاتا ہے. تو لہذا یہ اصولی بات میں بیان کر رہا تھا کہ وہ مکہ المکرمہ کی ساری حدود اسلام کے ان بنیادی 3 نکات کو بار بار دہراتی ہے اور اس کو بار بار مختلف دلائل کے ساتھ سامنے رکھتی ہے کہ اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اور اللہ نے بندوں کو اپنی مرضی کے مطابق
بنیادی عقائد کے گرد گھومتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے، اور پھر ان بنیادی عقائد کو تسلیم کر کے جو لوگ آ جاتے ہیں انہیں وہ ایک نظم میں پروتی ہے اور ایک جماعت بناتی ہے۔ ہجرت کے بعد اب صورتحال کیا ہوتی کہ جماعت بن گئی، عقائد بالکل دو ٹوک طور پر سامنے آ گئے، ساری دنیا کو چیلنج دے دیا گیا، سب کو بتا دیا گیا ہے ہماری مصالحت کسی نہ شرک سے ہو سکتی ہے، ہماری مفاہمت نہ کسی کفر سے ہو سکتی ہے، ہمارا اتحاد نہ کسی بدعت سے ہو سکتا، ہماری دوستی کسی اللہ کے دشمن سے نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی بات، کیوں کہ ہم اشد حبا للہ کا نمونہ ہے، ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا نمونہ کیا ہے، وہ کیسے کرنی ہے، فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے ذریعے کرنی، یعنی یہ ایک خاص نقطہ ہے، یہ مجھ پر آپ پر نہیں چھوڑا کہ آپ اور میں اللہ سے کیسے محبت کریں، یہ اس پر نہیں چھوڑا کہ اس کا طریقہ کار آپ کیا اختیار کریں، اس کا معیار بھی بتا دیا کہ اللہ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، جو طریقہ کار محبت الہی کا انہوں نے سامنے رکھا ہے وہ خدا کے ہاں مقبول ہے۔ تم اپنے طور پر کوئی بھجن گا کے، کوئی ڈھول بجا کے، کوئی نعرے لگا کے، کوئی جھنجھنے اور ٹکٹکیاں بجا کے اگر گانا بجانا شروع کر دو اور کہو کہ یہ اللہ کی محبت میں ہم کر رہے ہیں، یہ مردود ہے۔ اللہ کی محبت وہ مقبول ہے جو میرا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہا ہے، اور پھر جو اسے مان لے وہ صرف یہی نہ مان لے کہ یہ میرا رہنما ہے، بلکہ وہ یہ بھی مان لے کہ یہ میرا نمونہ بھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نمونہ عمل، جو کچھ لے کے آیا ہے سب کو ماننا ہے، جو کچھ دے سب کو لینا ہے، جس سے روک دے سب سے رک جانا۔ لہذا 13 سال تک توحید الہی، تصور رسالت اور تصور آخرت کو مسلسل بیان کیا، اور جب اسلامی جماعت بن کے ہجرت کر کے ریاست کے عہد میں داخل ہوئی اور مدینہ طیبہ میں آ کے وہ مختصر سی جماعت جو انگلیوں پر گنی جانے والی تھی، اللہ نے اسے اثر تبدیل کر دیا، تو اب جو وحی نازل ہوئی ہے جسے آپ مدنی کہتے ہیں، وہ معاملات و اخلاق کی رہنمائی کے لیے اور ان اصول و ارکان کی اظہار کے لیے ہے جس کے مطابق مسلم معاشرہ، مسلمان افراد اور مسلم ریاست اپنے معاملات چلائے۔ لہذا اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بڑی بڑی صورتیں جو مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں، سورۃ البقرہ ہے، سورہ نساء ہے، وہ ساری کی ساری بڑی جو ہے وہ معاملات ہی ہوئی۔ نماز کا نظام ہجرت سے قبل نازل ہو چکا تھا، سب سے پہلے مقرر ہونے والے ارکان میں نماز ہے، لیکن اس میں بھی نماز جمعہ کی فرضیت ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی، کیونکہ یہ اجتماعی نماز ہے، جو ایسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اور پہلا جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 5ویں دن قائم فرمایا، جیسے کہ میں ابتدا میں اس کی وضاحت و عرض کر چکا اس سورہ مبارکہ میں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ روزہ ہجرت کے بعد فرض ہوا، زکوٰۃ ہجرت کے بعد فرض ہوئی،
زکات کی جو آیات مکی صورتوں میں آتی ہیں وہ زکات کے اس نظام کے بارے میں نہیں ہے جو نظام ہم اب زکات کی صورت میں ادا کرتے ہیں. ان آیات میں زکات کا مفہوم پاکیزگی اختیار کرنا ہے کیونکہ زکات کے معنی پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے ہے. اصطلاحاً مال بھی پاک ہوتا ہے جب اللہ کا حق میں سے نکال دیا جاتا ہے. تو اصطلاحاً وہ زکات جو آپ 2.5% سالانہ کے حساب سے اپنی بچت پر دیتے ہیں یہ فرض ہوئی ہجرت کے بعد. لیکن نفس کی پاکیزگی حاصل کرنے کا تصور قرآن ابتدا سے دیتا ہے. تو اسی طرح نکاح اور طلاق کے احکامات, ریاست چلانے کے احکامات, ریاست کے معاملات میں رشوت سے بچنے کے احکامات, تجارتی معاملات کے احکامات, غیر مسلم اقوام سے بات کے احکامات, یعنی پوری ریاست کا ڈھانچہ, پورے معاشرے کی حدود, افراد کے تعلقات کے قاعدے, آپس میں ایک دوسرے کے حق, ان کے تحفظ کی صورتیں, یہ پھر ساری مدنی احکامات مدنی صورت میں آتی ہیں. تو حضرات یہ مکی اور مدنی کی جو وضاحت تھی یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اور ہمارا مدعا یہاں قرآن کے احکامات اور قرآن کے مضامین پہنچانا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہے قرآن اور حدیث سے باہر نکل کے بات نہیں. تو حضرات یہ جو ان 2 رکوع کی وضاحت تھی سورۃ الجمعہ کے اور مدنی اور مکی سورتوں کی وضاحت تھی, یہ میں نے عرض کی. اب آ جائیے بات کو ذرا اور آگے لے کے چلتے ہیں. آج ہم ترجمہ بھی نہیں کر رہے اور آج ہم مضامین چھیڑ رہے, آج تو صرف بنیادی معلومات کی بات ہو رہی. تو یہ بنیادی معلومات بات ہے کہ اس میں 2-4 باتیں اور بھی سن لیجیے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ کہتے ہیں بھائی اس صورت میں 10 آیتیں. مثلا پچھلی صورت جو ہم نے ختم کی سورہ اعلیٰ اس میں 19 آیتیں. تو یہ آیت کیا ہے, اس کا کیا مفہوم, آیت کے معنی نشانی کے. قرآن مجید نے اس لفظ کو قرآن کے بامانی پورے جملے کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے اور ان نشانات کے بارے میں بھی استعمال کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس کائنات میں پھیلے ہوئے. ہم اصطلاحاً جس چیز کو آیت کہتے ہیں وہ قرآن مجید کا ایک مکمل جملہ ہے جہاں آ کے بات ختم ہوتی ہے. اس کے آگے ایک گول دائرہ کا بنا ہوا آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آیت ہے. یہ گول دائرہ نہیں ہے بلکہ یہ عربی رسم الخط میں لکھی ہوئی اے, یہ گول اے, اور یہ علامت ہے اس بات کی. یہ ایک بامانی جملہ جو ہے اس کا مخفف ہے, یعنی یہ تام کی علامت ہے. تام کے معنی ہے مکمل. یہ گول دائرہ جہاں آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آغاز سے شروع ہوئی تھی وہ یہاں آ کے مکمل ہوئی. قرآن مجید میں 6,666 آیتیں جو علماء نے گنی ہے اور گن کے اسے مختلف مفسرین نے اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے. 6,666 آیات. اچھا ایک بات اور یاد آ گئی تو میں عرض کروں, بعض حضرات کو کوئی ایسا وقت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولو چاہے سچ بولو, ساری کی ساری باتوں پر اپنے خاص نظریے کی چھاپ لگا دو, چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ, اور وہ اسے بھی نیکی سمجھتے ہیں. اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ دین کوئی ایسی کمزور سی چیز ہے، معاذ اللہ، اللہ کا دین، کہ جب تک ہم جھوٹ بول کے اسے مضبوط نہیں کریں گے تو مضبوط نہیں ہوگا۔ تو ایسے سارے دین کے وکیلوں سے کہہ دو کہ اللہ کا دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی مولوی صاحب، کوئی ذاکر صاحب، کوئی وائس صاحب یا کوئی جاہل صاحب جو اسے مانگے ہیں، یہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو اس وقت تک وہ قائم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ 6666 والی بات ہے، یہ مجھے اس پر یاد آئی کہ بعض حضرات اس میں مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ وہ 5555 اور کیونکہ وہ بات کیا نکالتے ہیں کہ یہ سارے اعداد 5 5 5 5 5 ہے اور وہ معاذ اللہ وہ پنجتن ہے، اور وہ پنجتن کیا ہے؟ پھر آگے چل کے اس پر ایک عمارت جہالت جو ہے وہ تعمیر کر لی کہ صاحب معاذ اللہ ایک تو اللہ کے نور سے بنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے 4 اور بنے، گویا وہ اللہ جو جزو لا یتجزا ہے، جس کے اجزاء نہیں ہیں، جس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، جس کے کوئی حصے نہیں ہیں، اس کے حصے برآمد کر دیے گئے۔ یعنی شرک کی ناک یوں نہیں پکڑی، شرک کی ناک یوں پکڑ لی، کہا یہ اللہ کے نور سے نکلے، اللہ میں سے کچھ نہیں نکلا، اللہ اپنے وجود میں مکمل ہے۔ اگر اللہ کے وجود سے کچھ نکالو گے تو پھر لازماً وہ نامکمل ہو جائے گا، اور جو اللہ کے وجود سے نکل کے علیحدہ آئے گا وہ ٹکڑا ہو جائے گا اللہ کا، اور یہ سارے مضامین توحید الہی کے خلاف۔ اللہ اکیلا ہے اور وہی مالک ہے اور وہی مختار ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، وہ محیط ہے، اسے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اپنے وجود میں بے مل بھی ہے، بے نظیر بھی، اس کا کوئی نہ مشابہ ہے، نہ اس کی مثال ہے، نہ اس کی نظیر ہے، نہ اس جیسا ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، نہ اس کا کوئی کنبہ ہے۔ قرآن نے سورہ اخلاق میں یہ مضمون بیان کر کے ان سارے باطل تصورات کی بیخ کاٹ دی ہے کہ جس کی بنیاد پر مختلف باشروں نے شرک کی مختلف صورتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ تو جملہ درمیان میں آ گیا تھا تو ذرا سی وضاحت کر دی۔ اب آئیے ہم اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں کہ آیات کے اعتبار سے یہ 6666 آیات کا مطلب سورتوں کی یہ عہد رسالت میں ہے۔ ایک تقسیم ہو گئی آیات کی، یہ بھی عہد رسالت میں ہے۔ اب ایک تقسیم ہے کہ جز اجزا پارے، ایک تقسیم ہے منن 7 منزلیں قرآن، یہ پڑھنے کی آسانی کے لیے ہے۔ یعنی آپ کتنا پڑھیں، روزانہ ایک جز پڑھ لیں تاکہ مہینے میں قرآن پاک ختم ہو۔ تو اسے 30 دن میں پڑھیں تو وہ 30 اجزاء پر اس کی تقسیم ہے کہ یہ پہلا پارہ، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں۔ اس سے زیادہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ اسے 7 دن میں ختم کریں۔ تو وہ منازل کے طور پر تقسیم کیا گیا کہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوا تو سورہ انعام پر ختم ہوا، یہ ایک منزل۔ آراف سے شروع ہوا تو بنی اسرائیل پر ختم ہوا، یہ ایک منزل۔ علامہ ذی القیاس، اس طرح یہ اس کی 7 منزلیں ہیں۔ گویا زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو ایک منزل روز پڑھو تاکہ یہ 7ویں دن ختم ہو۔ اور اس بات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی کہ اسے 3 دن سے کم میں ختم نہ کرو۔ کیوں؟
فرمایا جس نے قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن سے کچھ بھی نہیں پایا۔ بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان مجھے اور آپ کو آج بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ طوطے کی طرح رٹنے کے لیے بھی نہیں ہے، بے سمجھے بوجھے پڑھنے کے لیے بھی نہیں ہے، اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام، اللہ کا حق ہے اس کی مخلوق کے نام، اللہ کے احکامات ہیں اس کے ماننے والوں کے نام۔ لہذا اسے سلیقے سے پڑھو، اسے قرینے سے پڑھو، اسے سمجھ کے پڑھو، اس کے مطابق عمل کرنا ہے اس لیے پڑھو۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بات بھائی قرآن مجید کے مضامین بیان کرنے کے بارے میں، درس کے بارے میں ان سے ایک صحابی کی گفتگو ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ میرا ارادہ ہے قرآن مجید کا درس دینے کا، تو وہ میں کتنا درس دیا کروں؟ آپ نے فرمایا بھائی مہینے میں 1 دفعہ درس دے دیا۔ اس نے کہا جی میں اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا مہینے میں 2 دفعہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ خواہش مند ہوں۔ آپ نے کہا پھر تم مہینے میں 4 دفعہ، ہفتے کے ہفتے، یعنی 7 دن بعد درس دے دو۔ اس نے کہا جی میں اس سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کیا تیرا ارادہ لوگوں کو اللہ کے کلام سے بیزار کرنے کا ہے؟ اب یہ بات مولوی کوئی نہیں کہہ رہا، واعظ اور ذاکر بھی نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو متفقلہ طور پر قرآن مجید کا پہلا مفسر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن خود اپنے لیے ایک حکم دیتا ہے کہ جہاں لوگوں کی دلچسپی ہٹ جائے وہاں بات کرنا چھوڑ دو، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اللہ کا کلام بے توقیری کے لیے نہیں ہے، اس کے ساتھ دل کا لگاؤ اور دل کی محبت پیدا کرو، اسے اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اسے سنبھل سنبھل کر پڑھو، اسے سوچ سوچ کر پڑھو، اسے غور کر کے پڑھو۔ یہ سارے وہ صیغے ہیں جو خود قرآن نے اپنے لیے استعمال کیے، یہ تاقلون کے، یعلمون کے، تفہمون کے، یہ سارے صیغے قرآن استعمال کرتا ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کہتا کہ پڑھ لو، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ تو یہ آداب قرآن ہے، اسے کتنا پڑھا جائے؟ تو بھائی دیکھو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو 7 دن میں اسے ختم کرو، اور اس میں بھی اس بات کی احتیاط رکھو کہ جو پڑھ رہے ہو اگر وہ سمجھ نہیں رہے ہو تو آخر یہ بے سمجھی کب تک؟ ہم میں بعض بھائی تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اہتمام چھوڑ دیں، میں انہیں ایک دوسرے نقطے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ وہ توجہ یہ ہے کہ جو تلاوت نہیں کرتا وہ تلاوت کرے، اور جو تلاوت کر رہا ہے وہ قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کرے، اور جو قرآن کو سمجھنے کے اہتمام سے گزر آیا ہے وہ قرآن کا پر عمل کرنے کو تیار ہو جائے، اور جو تیار ہو گیا ہے وہ اپنی کوتاہیوں کو دور کر۔ یہ ایک تدریجی عمل ہے، اسے اسی طرح ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک پڑھو گے نہیں سمجھو گے کیا، اور سمجھو گے نہیں تو عمل کیا ہوگا، اور عمل کے لیے آمادگی نہیں ہوگی تو آگے کیسے بڑھو گے؟ نہ بزرگان دین یہ کہتے ہیں، نہ پیغمبر نے یہ کہا ہے، نہ قرآن کا یہ مطالبہ ہے کہ آج ہی تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے دین میں آؤ تو کل ولی اللہ بن جاؤ، یہ تمہارے سے مطالبہ نہیں۔
مطالبہ یہی ہے کہ آج دین میں آئے ہو تو کل طلوع ہونے والا دن جو ہے اس میں تمہارے اندر ایک تبدیلی ضرور آنی چاہیے. آج تم دین پر چلنے کا عہد کر کے اٹھے ہو تو کل پہلی تبدیلی یہ ہونی چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھو. یہ تبدیلی روز آنی چاہیے نا جی. اور کل جب تم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو پھر ظہر کی پڑھو, پھر عصر بھی پڑھو, پھر مغرب بھی پڑھو, پھر عشاء بھی پڑھو. اور جب عشاء کی نماز پڑھ چکو تو اللہ کہتا ہے سونے سے پہلے, یعنی عشاء کی نماز تو 4 فرض ہے نا, یہ میں ایک خاص نقطہ عرض کر رہا ہوں. 4 فرض عشاء کے آپ نے پڑھ لیے. اب اللہ کہتا ہے ذرا ایک معاہدہ بھی کر کے جاؤ, اور معاہدہ توحید کا معاہدہ ہے, رد شرک کا معاہدہ ہے, خدا کے باغیوں سے قطع تعلق کا معاہدہ ہے. اور یہ کون سا معاہدہ ہے؟ وہ جو وطروں میں آپ اور میں سب کرتے ہیں, لیکن جانتے نہیں ہیں کہ اللہ یہ معاہدہ کرا کے اب ہمیں سلا رہا ہے ہماری عارضی موت کی طرف. وہ ہمیں لے جا رہا ہے تو معاہدے کی صورت میں لے جا رہا ہے کہ مجھ سے معاہدہ کر کے جاؤ. معاہدہ کیا ہے؟ کہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں, ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, ہم آپ ہی کی تعریف کرتے ہیں, ہم آپ کے سوا سب کا انکار کرتے ہیں, ہم دوڑ کے آپ ہی کی طرف آتے ہیں, ہم آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں, ان لوگوں سے ترک تعلق کرتے ہیں جو آپ کے باغی ہیں. یہ معاہدہ آپ تیسری رکعت کے اختتام پر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. یہ معاہدہ ہے نا جی ہمارا. اس معاہدے کو کرا کے رسول آتا ہے کہ مانگتے ہیں تو تجھ سے مانگتے ہیں, ہاتھ اٹھتے ہیں تو تیرے سامنے اٹھتے ہیں, جھکتے ہیں تو تیرے لیے جھکتے ہیں, عبادت کی رسمیں تیرے, بڑائی کے نعرے تیرے, جسم و جان کی توانائیاں تیرے لیے, مال تیرا دیا ہوا تیرے ہی واسطے. یہ ساری باتیں ہم نے اس معاہدے میں کی. تو لہٰذا یہ انقلاب اور یہ تبدیلی ہم میں آنی چاہیے. خود قرآن یہ کہتا ہے, اسی نماز کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ نماز کی خوبی ہے کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے. تو ایک بھائی سے روکنا تو فوراً وہی ہے. آپ سمجھ لیجیے کہ ہم جتنے لوگ یہاں نماز پڑھنے آ گئے, جتنی دیر حالت نماز میں ہے, دیر نماز نے ہمیں برائیوں سے روک دیا. اور اب شعوراً جب یہاں ہو تو اسی پیغام کو لے کے جاؤ کہ یہاں سے باہر نکل کے بھی وہ بات نہیں کرنی جسے اللہ نے منع فرما دیا. تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن لے کے آیا, اور یہ وہ باتیں ہیں جنہیں وہ یہاں برپا کرنا چاہتا ہے. اور یہ چند معلوماتی باتیں تھیں جو آج کے درس میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ یہ سورہ جمعہ, اس کے احکامات, اس کی تفصیلات, یا اس سورت کا نام جمعہ کیوں. تو یہاں پھر ایک معلومات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی سورتوں کے جو اسماء ہیں, جو نام ہیں, یہ ان سورتوں کے مضامین کا عنوان نہیں ہے بلکہ علامت اور پہچان. یعنی بات یوں نہیں ہے کہ جس سورت کا نام جمعہ ہو تو وہ ساری سورت صرف احکامات جمعہ پر مشتمل ہوگی, یا جس سورت کا نام ابراہیم ہو تو وہ ساری حضرت ابراہیم کی کوئی تاریخ ہوگی, یا جس سورت کا نام سورہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ ہوگا, یا جس سورت کا نام رات ہو تو اس سورت میں صرف بجلی کی گرج چمک ہی کی باتیں ہوں گی, یہ جس سورت کا نام حود ہو تو اس میں صرف مکڑی ہی کا ذکر ہوگا, یا جس سورت کا نام
سورہ بنی اسرائیل ہو اس میں یہودیوں کی کوئی تاریخ بیان کی جائے گی، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ایک پہچان ہے کہ ابراہیم وہ سورت جس میں حضرت ابراہیم کا نام آیا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورت جس قائد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آیا، سورہ جمعہ جس میں جمعے کے احکامات بھی کچھ بیان ہوئے اور جمعے کا نام بھی آیا، اگرچہ دوسرے مضامین بھی اس میں بیان ہوئے۔ تو جتنی سورتیں ہیں ان میں سورہ اخلاص کو چھوڑ کے، یہ بھی ایک بڑا نکتہ ہے کہ سورہ اخلاص کا نام، اسے ہم قلوب اللہ کہتے ہیں عام طور سے، یہ اس کا نام بھی ہے، اس کے مضمون کا عنوان بھی، یعنی اس میں توحید خالص بیان ہوئی ہے، اللہ کی خالص توحید بیان ہوئی ہے، سورہ اخلاص اس کا نام۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ سورتوں کے نام پہچان اور علامات، تو اسی طرح اس سورت کا نام ہے سورہ جمعہ۔ جمعہ وہی ہے جسے ہم اس طور پر مناتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کے وقت ایک اجتماعی نماز ہمارے لیے فرض فرمائی، اور جس کے لیے کچھ مزید پابند جماعت کی مقرر کی۔ یوں تو نماز کی جماعت واجب ہے، لیکن اگر آپ سے عام نماز رہ جائے جماعت سے تو آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں بغیر جماعت کے۔ ایک آدمی تھا ظہر کی نماز میں نہیں آ سکا، رہ گیا، نہیں آ سکا سے مراد میں کوئی ایسی جھوٹ بیان نہیں کر رہا کہ وہ ظہر کی نماز میں نہ آئے اور گھر میں پڑھ لے، یہ بات تو آپ کے سامنے کئی دفعہ کہی ہے، بار بار کہتا ہوں، اگر نماز رہ بھی جائے کسی اپنی معذوری کی وجہ سے، کسی ایسی مشغولیت کی وجہ سے جسے جائز قرار دیا جا سکتا ہو، یعنی کوئی گھڑی خراب ہو گئی، کوئی ٹائم میں دیر ہو گئی، تو بھی میں ایک بات عرض کروں، دوڑ کے مسجد ہی آ جایا کرو، اللہ مسجد میں آنے کا ثواب علیحدہ دے دے۔ یہ سوچ کے نماز میں ہی نہ پڑھ لیا کرو کہ اب جماعت نکل گئی تو چلو اب ادھر ہی پڑھ لیتے۔ اللہ نے اس کے لیے بھی ایک قاعدہ قرینہ مقرر کیا، اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بات بھی کہلوائی، مگر ہماری شامت عمل یہ ہو کے رہ گئی کہ ہم خود قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی بات نہیں ماننا چاہتے۔ بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہا، جسارت نہیں ہے یہ کہ میں آپ پر کوئی یا کسی پر الزام لگا رہا ہوں، لیکن ایک صورتحال ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں بھی نماز پڑھا کرو۔ یہ کون سی نماز ہے جس کے لیے کہا؟ یہ سنتیں اور نفلیں ہیں، انہیں گھر سے پڑھ کے آؤ زیادہ ثواب ملے گا، گھر سے وضو کر کے آؤ زیادہ ثواب ملے گا۔ فرض کا ثواب مسجد میں زیادہ ہے، نوافل اور سنتوں کا ثواب گھر میں زیادہ ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہو کے رہ گئی کہ آدھے وہ ہیں جو فرض پڑھنے کی مسجد نہیں آتے، اور آدھے وہ ہیں جو مسجد میں آ جاتے ہیں تو یہاں سے جانے کو تیار ہی نہیں ہوتے، یہ ادھر ہی ڈیرا ڈالے بیٹھے، استنجا بھی یہی کریں گے، پیشاب بھی یہی کریں گے، وضو بھی یہی کریں گے۔ یہ مسافروں کے لیے رکھا تھا، یہ آپ کے میرے لیے نہیں رکھا تھا، جو اپنے گھروں رکھتے ہیں، قریب میں رہتے ہیں، وہاں سے کیوں نہیں تیار ہو کے آتے اللہ کے گھر کے لیے؟ جتنے قدم اٹھاؤ گے باوجود اٹھاؤ گے ثواب ہوگا۔ اور دیکھو دو نفلیں ایسی ہیں کہ جو تحیت الوضو کی، جب گھر سے چلو وضو کرو، وضو کر کے دو نفلیں پڑھو، وضو کے نام تحیت الوضو، تمہارا گھر بھی آباد ہو گیا، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہو گیا۔ اور پھر مسجد میں آؤ تو آتے ہی دو نفلیں پڑھو، یہ ہے تحیت المسجد کی۔ اگر گھر سے وضو کر کے نہیں آؤ گے تو ان دو نفلوں سے محروم رہ جاؤ جو پیغمبر نے بتائی ہے، جو پیغمبر نے بتائی ہو اس پر عمل جو ہے وہی دراصل نجات کا باعث ہے۔
مسجد میں فرض پڑھو تو ایک فرض 27 گنا ثواب پاتا ہے، اور نفل سنتیں گھر میں پڑھو تو زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو لہذا اپنے گھروں ہو، اس سے آپ کے بچوں کو بھی نماز کی تربیت ہوگی، آپ کی دوسرے گھر والے جو ہیں انہیں بھی نماز کی توفیق ملے گی۔ تو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ نفلیں اور سنت، لیکن فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھو، اگر یہ کبھی رہ بھی جائیں تو بھی آ جاؤ، مسجد میں آنے کا ثواب پھر بھی ملے گا، اور دراصل وہ عادت خراب نہیں ہونے پائے گی مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ باقی نمازیں ایسی ہیں کہ اگر جماعت رہ جائے تو نماز ہو جاتی، لیکن جمعہ ایسی نماز ہے کہ اگر جماعت نہیں ملی تو پھر اب جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ اب جو قضا آپ پڑھیں گے وہ ظہر پڑھیں گے، کیونکہ جمعے کے لیے جماعت جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس جماعت کے جو احکامات ہیں، اس جماعت کی جو فضیلتیں ہیں، وہ تو اللہ نے توفیق دی، تو انشاءاللہ اگلے درس سے ہم بات شروع کریں گے۔ صرف ایک بات سن لیجیے کہ جب آدمی جمعہ ترک کر دیتا ہے تو اللہ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ توفیق بندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جمعے کا اہتمام کیا جائے، یہ عید ہے اہل ایمان کی۔ ایک حدیث بخاری شریف کی یاد آ گئی اس عید کے بارے میں، اسی پر اس مرو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ نفلی روزوں کا بڑا ثواب ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کہا یہ مومنوں کی عید ہے۔ جو آدمی تواتر سے روزے رکھتا ہو، یعنی اس نے ایک معمول بنا لیا ہو نفلی روزوں میں جمعے اور جمعرات کا، وہ رکھ لے، ٹھیک ہے، لیکن پسندیدہ بات یہ ہے کہ اگر کبھی کبھی کوئی آدمی نفلی روزہ رکھتا ہو تو جمعے کے دن روزہ نہ رکھے۔ اچھا دیکھیں آپ، ہر وہ آدمی جس سے آپ کو کوئی معلومات مل جائے وہ آپ کا استاد ہے، اور اس بات سے آدمی کو بالکل انحراف نہیں کرنا چاہیے، سبکی محسوس نہیں کرنی چاہیے، جس آدمی سے بھی مل جائے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مجھے ایک قیدی کے ذریعے پہنچی۔ سن 77 میں ہم نے جمعہ کا آغاز، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی۔ راول پنڈی کی ڈسٹرکٹ جیل میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، اس جمعے کا آغاز میں نے کرایا، اور پہلے 6 مہینے تک میں نے وہاں جمعہ قائم کیا، میں جمعہ پڑھانے جاتا تھا۔ وہاں مجھ سے ایک قیدی نے کہا یہ جمعے کے روزے کے بارے میں کہ جی جمعے کا روزہ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اچھا اس وقت میرے نظر سے یہ حدیث نہیں گزری، میں نے سوچا کیسے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا بخاری شریف میں حدیث ہے۔ میں نے کہا میری نظر سے نہیں گزری، لہذا میں نہ اقرار کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں۔ آ کے میں نے دیکھا تو حدیث موجود ہے کہ جمعہ مومنوں کی عید ہے، اس میں روزہ نہ رکھنا۔ تو اب میں یہ بتاؤں کہ دیکھیے اس بات کو معیار نہیں بنایا جا سکتا کہ صاحب ایک عالم دین ہے تو اسی کو ساری باتیں معلوم ہوں گی، ہر مسلمان کو معلوم ہے، اور جسے معلوم ہے دراصل وہی عالم۔ اس حدیث کے علم کے بارے میں سمجھتا ہوں وہ میرا امام تھا جو جیل میں اپنے کسی جرم کے سلسلے میں بند تھا، اس سے مجھے بات پہنچی، اور جس سے بات پہنچ جائے اس کو قبول کر لیا کرو۔ یہ علم کی ایک انانیت جو ہے یہ ایسی بری ہے کہ آدمی کو راندہ درگاہ کر دیتی ہے۔ شیطان اسی لیے مارا گیا تھا کہ وہ اپنی بڑائی کا قائل ہو گیا تھا، بڑا تو صرف اللہ ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ روز چلتے پھرتے نقطے پر نقطہ کوئی نہ کوئی بتا جاتا ہے، وہی استاد ہے، وہی بتا گیا، وہی استاد ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی ایک بات بتائی تھی نا دعائے قنوت والی، یہ بالکل ایک ان پڑھ آدمی نے صدر میں پھیری لگا، اس
اس نے ایک دن مجھ سے یہ بات کہی. اسے کسی نے پتا نہیں میرے متعلق کیا مزاج تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بھی بولتے پھرتے ہیں نا. کسی نے کہہ دیا کہ حکیم صاحب جو ہیں وہ تو معاذ اللہ مرزائی ہے. اور یہ اس قسم کا پروپیگنڈا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خدا کی قسم اس دین کو بیچ کے کھاتے ہیں. اور میں دین کو بیچ کے نہیں کھاتا. میری ان کی لڑائی صرف یہی ہے. اگر میں ان کی ٹریڈ یونین میں شامل ہو جاؤں کہ ان کی مسجد میں درس دینے جاؤں 500 روپے وہاں سے لوں اور انہیں اپنی مسجد میں بلاؤں 500 روپے یہاں سے دلواؤں تو ان سے میرا کوئی جھگڑا نہیں. لیکن میں 30 مسجدوں میں درس دینے جاتا ہوں. یہ سارے مجھ سے محض اس لیے ڈرتے ہیں اور محض اس لیے جھگڑتے ہیں کہ میں اس کا قصب نہیں کھاتا. تو کہا جی تو مرزا تو وہ میرے پاس دوا دینے آتا تھا اور میں اس سے دوا کے پہ نہیں دیتا. اس نے آ کے مجھ سے پوچھا جی آپ مرزائی ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں کافر سمجھتا ہوں مرزائی ہوں. تو کہنے لگے جی اچھا جی بڑی خوشی. مگر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں پوچھا؟ کہا جی کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ مرزائی. میں نے کہا اچھا اگر میں ہوتا خدا نہ خواستہ پھر تم کیا کرتا؟ کہنے لگے میں آپ سے دوا نہ لیتا. میں بڑا چوکا. تم میرے سے دوا نہ لیتا تو میرا کیا بگاڑ لے؟ اس نے کہا جی میں روز رات کو اللہ سے عہد کرتا ہوں نخلو ونترکو من یفجر. جو تیرے نافرمان ہیں جو تیرے باغی ہیں ان سے میں نے ترک تعلق کر لیا. تو جب میں باغیوں سے ترک تعلق کا عہد کر کے سوتا ہوں صبح کو اٹھ کے باغیوں سے میں دوستانہ تعلقات کیسے قائم کر سکتا ہوں؟ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دل میں ایک نور اوپر آیا اور میں اسے سمجھتا ہوں وہ بڑا امام تھا جسے اصلی بات سمجھ میں آ گئی تھی. ہمیں اصلی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم ان بےایمانوں سے قلبی تعلقات قائم کرتے پھرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مولوی صاحب بھی ہیں مفتی صاحب بھی ہیں ہم امام صاحب بھی ہیں ہم لیڈر صاحب بھی ہیں اور ہم قائد صاحب بھی ہیں اور ہم یہ صاحب بھی ہیں اور ہم وہ صاحب بھی ہیں. اور اتنی بات نہیں جانتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ان سے بھی دوستی لگاتے پھرتے ان سے تعلقات قائم کرتے پھرتے انہیں پیشوا رہنما بنائے پھرتے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے جہاں سے کوئی جوار پارا مل جائے اس کو لے لیا کرو اور ایک بات یہ ہے اس کے لیے دعائے خیر بھی کر دیا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.